من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجلال النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام آية القرآن أقم الصلاة صدق الله جو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنے ذکر کی اجازت دی نہیں بس وہ واجب قرار دیا میرا ذکر کیا کرو اس کے فضائل میں بیان فرمائے بس قرونی اشکرکم اس کو یاد کرو اس کی جزا بھی ہے کہ میں تم کو یاد کروں گا معمولی نعمت نہیں ہے دنیا تو دارو غفلت ہے خود اپنا نفسی غافل شیطان کی غافل کرنے والا ضروریات کی غافل کرنے والی سب ان ایام میں ان دنوں میں اگر تھوڑی دیر بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہمارا وقت فارغ ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے لکھا ہے کہ اگر ہزاروں ہزار کی غفلت کی مجلس ہو اور ایک مجلس اللہ کے ذکر کی ہو کہ اللہ کے ذکر غالب آ جائے گا اس پر اسی ایک لمحے کے ذکر کے لیے ساری عمر کوشش کی جاتی ہے یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے ہوں اگر ایک نالہ بھی دل سے پہنچ جائے اللہ کے ہاں تو کامیاب مگر افسوس امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی پوری زندگی میں فارغ نہیں ہو پاتا اللہ کے لیے وذالک لعز الاخلاص اخلاص کے نادر ہونے کی وجہ سے امام غزالی لکھتے ہیں وذالک لعز الاخلاص اخلاص کے نادر ہونے کی وجہ سے گزار دین ہمارے ایک ایک لمحے کی فکر رکھتے ہیں کہ اللہ کے مرضی کے مطابق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایک بزرگ تھے انہوں نے نماز پڑھی جماعت سے صف اول میں نے حضرت سے سنا تھا کہ عرب عالم نے بھی لکھا ہے اس کو غالباً 25 سال کا نماز پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے ساتھ اسے پڑھا ایک دن اتفاق سے پیچھے ہو گیا پچھڑ گیا تکبیر تحریمہ اس کو نہیں ملی تو اس کے دل میں یہ بات آئی نمازی تھے بڑے آدمی تھے ان کے غصے نہیں کہیے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میری بڑی بے عزتی ہو گئی سب لوگ یہ کہیں گے کہ آج ان کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی دیکھیے اب یہ سمجھ کے بعد فوراً ان کے دل میں آیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تم نے 25 سال جو نماز پڑھی ان لوگوں کی تکبیر تحریمہ کی تعریف سننے کے لیے کی ہے ایک وقت نہیں ہوا تو تم کو یہ خیال ہوا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تکبیر تحریمہ بہت ہو گئی 25 سال کی نماز دہرایا انہوں نے کہا ہم نے جو نماز پڑھی تھی غفلت کے ساتھ پڑھی تھی بدنیتی کے ساتھ پڑھی تھی نیت صحیح نہیں تھی نماز کی نیت یہ ہونی چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہے کہ پڑھا سنا ہی پورے طریق کا حاصل یہی ہے مولانا پورے طریق جو تصوف و سلوک سب یہی مشق کرانے کے لیے سب ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین یہ ہمارے نماز روزہ حج زکات یہ سب کے لیے ہے اللہ کے لیے اس کی مشق ہوتی ہے رمضان میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے تعلق منقطع ہو کے اللہ کی طرف ہو جائے یہ تقوی امتثال عوامر اسلام ہے یہ تو ہے لیکن در حقیقت تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کے اللہ کو ہو جائے یہ ہے تقوی رمضان میں اسی کی مشق ہوتی ہے نماز میں اسی کی مشق ہوتی ہے اللہ اکبر جب کہا بندے نے اللہ بڑا ہے جب اللہ بڑا ہے تو کسی کی بڑائی کے دل میں نہ لاؤ کسی کی بڑائی کے دل میں
یہ حقیقت پیش نظر نہیں ہے، اب اوجھل ہوتی جا رہی ہے، بلکہ اوجھل کی جا رہی ہے۔ اللہ کا ذکر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائی ان مومنین نے جو نمازوں میں خشوع یکسو ہو کے جو نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قد افلح المؤمنون، اس کا ہم کو آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ جیسے رمضان میں کسی درجے میں اہتمام ہوا کہ تلاوت کیا، ذکر کیا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھا، اب میرا خیال ہے سب کے دل میں یہ بات رہی ہوگی کہ تقویٰ بھی حاصل ہونا چاہیے، یکسوئی ہر طرف سے یکسو ہو کر کے اللہ کا ہو جانا، یہی تقویٰ اعلیٰ درجہ، یہی تقویٰ کا مطلب بیان کرتے ہیں تمام مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا ہے تقویٰ، نماز کو فرائض کے ساتھ عمدگی کے ساتھ پڑھنا اور اس کے خراب چیزوں کو چھوڑنا، یہ ہے تقویٰ۔ یہ بھی سب درجات ہیں، اور ایک درجہ وہ ہے کہ غیر اللہ کا خیال بھی نہ آئے، یہ ہے تقویٰ، کامل تقویٰ۔ یہ ہے تو یہی اب حاصل ہو کسی کو نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل تھی۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا ابن زبیر کے اوپر کوئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی لکڑی گری، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، زخمی ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اس طرح ایک سوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ کے ایک تیر لگا ہوا تھا، کسی طرح نکلتا نہیں تھا، کتابوں میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب نماز میں ہو نکال لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ نماز روزہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے یاد کرو۔ معلوم ہوا کہ نماز کی غرض اللہ کی یاد ہے۔ ایسی کوئی چیز نہ کرو جس سے نماز میں خلل پیدا ہو، تم ذریعہ نہ بنو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میری عادت ہے عشاء کو تو بجنے کی، معلوم ہے حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھی ہمارے مدرسے میں رہنے لگے تھے، تو کبھی کبھی فجر کی نماز کے بعد اس کو بلاتے تھے، تب جا کے پیچھے بیٹھے لوگ، میں نے کہا دیکھو حضرت بھی بلا میں تو آ کے ٹھیک سے بیٹھ جایا کرو، میں خود سمجھ لوں گا، ایسے ایسے نہ کیا کرو۔ حضرت کو معلوم ہو گیا، زندگی میں کبھی نہیں بلایا اس طریقے سے، کہا بس اب کیا کہا اللہ کی یاد۔ لکھتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہوتا ہے اس کو کوئی چھیڑتا ہے تو اس طرح اللہ خفا ہوتا ہے جیسے شیرنی اس کے بچے کو چھیڑنے سے ہوتی ہے۔ مثال عربی کتابوں میں لکھا مولانا، عربی۔ اس وجہ سے نمازیوں کو نہ چھوڑو، بلکہ ایسے اسباب پیدا کرو کہ نماز میں ذکر پیدا ہو، خشوع پیدا ہو۔ نماز پڑھتا ہو، لکھا ہے ذکر کو بھی منع کیا ہے کہ ذکر میں کرو جو نماز کو خلل ڈالے، ہے ذکر کو بھی منع کیا ہے۔ نائن کے لیے مخل ہو یا نمازی کے لیے، بھائی کہ نہیں مسئلہ ہی نہیں جانتے، کب عمل کیا کریں گے۔ خواص بھی اس سے ناواقف ہے، جو یہ حقیقی چیزیں ہیں، قلبی باطنی چیزیں ہیں، یہ مشائخ ان پر توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ روزہ بھی گزر رہا ہے، کتنا 70 سال گزر گیا، کسی کے 60 سال گزر گیا، کسی جہاں تھے وہی، کوئی ترقی نہیں۔ سب کو میں نہیں کہتا، عام طور سے تو ایک ہی ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر کی توفیق دے۔ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے ذکر، ہمارے قلوب کے تالوں کو ذکر سے کھولیے نا۔ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، ہمارے قلوب کے تالوں کو اپنے ذکر سے کھول دیجیے۔ غفلت کا جو تالا لگا ہوا ہے اس کو اپنے ذکر سے کھول دیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک فریضے سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں، نماز تو بہرحال رہے گی، روزہ تو نہیں آئے گا، سال بھر کے بعد آئے گا، یہ نماز تو ہر وقت یہ تھا کہ ماضی آئے، آگے کھڑے ہو گئے، آئے نہیں۔
گرمی اتنی شدید تھی، نہیں نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کی طرف پڑھنے کی توفیق دے، نماز کو تلاوت کی طرف توفیق دے۔ تلاوت کے کتنے آداب لکھے ہوئے ہیں، نماز کے کتنے علوم میں دیکھیے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اس بنا پر اپنی نماز کو نماز بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ روزہ بنانے کے لیے کوشش کر چکے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، لیکن نماز کا مسئلہ تو روزانہ ہے، 5 وقت ہے، مگر بیچ کو لے کر 6 وقت ہے۔ اس بنا پر میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آپ حضرات کے لیے بھی کہ مستحضر رکھیے، اقم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کے لیے نماز، اللہ کو یاد کرتا ہے نماز سے پہلے اللہ اکبر، اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی یاد کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سوچ کے پڑھو گے نماز میں تو ضرور اللہ کی کبریائی بڑائی آئے گی تمہارے دل میں، اور نماز کی تربیت تعلیم ہی غفلت میں گزری تو آگے کا خیر اللہ ہی جانتا کیا ہوا۔ اس طرح ہمارے مشائخ اس پر توجہ دلاتے ہیں، کہا تمہاری نماز مکڑی کی بیت کی طرح ہے، جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ذرا سے ہوا چلی ٹوٹ گیا، یہ تمہاری نماز ایسی کمزور ہے کہ ذرا سے کوئی بات ہی ختم، اس کا خشوع، اس کا خضوع ختم۔ اس بنا پر نماز کے متعلق میں نے اور جگہ بیان کیا، بیان ہی تو روزی کا رات بھی بیان کیا، گھنٹوں مولانا، کوئی دیر خالی نہیں جاتا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکتا ہے کہ 3 باتیں کے ذریعے کیا نا، دین کی باتیں ہی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ میری حالت بھی درست کرے، میں پوری امت کی درست کرے۔ نماز صلاح ہے اور نماز فلاح بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہے، یہ صلاح بھی ہے، اس میں مرتب کیا فلاح کو کہ صلاۃ کے بعد ہی فلاح ملے گی، یہ زینہ ہے، صلاۃ زینہ ہے اور فلاح اس کا ثمرہ ہے، حی علی الصلاح، پھر حی علی الفلاح آ گیا۔ پہلے بہت میں سمجھتا تھا کہ حی علی الصلاح صلاح ہے نا، صلاح، لیکن معلوم نہیں، یہ تو نماز ہے، بچپن کی بات ہے، میں سمجھتا تھا حی علی الصلاح ان نماز کی طرف آ، اس صلاح کی طرف آ، صلاح نیکی، معلومات صلاح جو ہے حی علی الصلاح، صلاح جو ہے یہ صلاح ہے در حقیقت، اور اسی کا ثمرہ کیا ہے؟ فلاح۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میں رکتا ہوں، میں ہم لوگ کے بڑھاپے کا وقت ہے، کوئی غیر ذکر کی بات گوارا بھی نہیں ہوتی، چاہے نہ بھی ہوتی، اللہ کے ذکر میں لگو، معمولی چیزوں سے رشتے کو نہ توڑو، جلدی توڑتا ہے ماں باپ کا رشتہ بھی، اللہ کا ایک رشتہ ہے عبد و معبود کا، جوڑے جاتے ہیں رشتہ عبد و معبود کے، مسجد میں عبد و معبود کا رشتہ جوڑا جاتا ہے، اس رشتے کو نہ توڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان کو ہم نے گزارا، روزے رکھے، تلاوت کیا، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ رہی نماز تو وہ 5 وقت پڑھنا ہے آپ کو، اور سب کو آداب کے ساتھ پڑھنا ہے، مستحبات کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طرح پر اس کی کوشش ہو، مشق ہو کہ ذکر آوے، جیسے وہ کس کے لیے تقویٰ کے لیے، تو نماز کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، ذاکر تم بن جاؤ، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ میں اشراق تک بیٹھتا ہوں، اور جب یہ نہیں کرتا ہے، یہ ذکر کا اپنے بدن میں زور محسوس کرتا، کمزوری محسوس کرتا، جب نہیں کرتا یہ تو اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا۔ زکوٰۃ کا بھی مسئلہ سالانہ ہے، حج کا بھی سالانہ ہے، لیکن نماز کا مسئلہ تو روزانہ ہے، سالانہ نہیں، روزانہ۔ اس وجہ سے اس کی جتنی درستگی ہوگی اتنی حج بھی درست ہوگا، اتنی زکوٰۃ بھی درست، ویسے روزہ بھی درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی کہ بیان ڈال دیے، اور پھر نوسانی میں بیان کرنا ہے، اور بہت بڑا مجمع ہوگا، پھر کل بھی اعلان ہو چکا بمبئی میں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس عمر میں کمزوری بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیان کرا دیتے ہیں بر وقت۔ کیا میں سوچ کے آیا تھا یہ کیا بر وقت ایک بات آئی ہے، بیان کر دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ صحیح باتیں دل میں آئیں، اصلاحی باتیں دل میں آئیں، کتاب و سنت کی باتیں دل میں آئیں، اور اس کو اچھے انداز سے
اچھی نیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی مجھے توفیق ہو. اللہ تعالیٰ قبول ہو فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ وسلم. اللہم صلی اللہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فرائض کی ادائیگی کی بہتر صورت سے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرائض کے قرب سے ہم کو محروم نہ فرمائے. فرائض کا قرب تمام نوافل سے بڑھ کے قرب ہے. اس بنا پر فرائض کے قرب سے اللہ محروم نہ فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ قرب نوافل کی دولت سے بھی مالا نواز فرمائے تاکہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں, اللہ کے دوست بن جائیں, اللہ تعالیٰ قریب ہو جائیں. یہ سب اعمال اسی لیے ہے کہ اللہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے. اس کا طریقہ یہی بتلایا ہے. جب تک یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے اللہ کے یہاں کوئی مرتبہ نہیں ملے گا. اس بنا پر اللہ سے دعا کیجیے اپنے سب کے لیے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ ہدایت دیں, نماز روزے کا پابند بنائیں, ذکر شکر کے عادی بنائیں تاکہ ہمارا دنیا بھی ہماری درست ہو اور آخرت بھی درست ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم